آمنت بالله صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان نبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست محمد ہیں متائے عالم و ایجاد سے پیارے پدر مادر برادر جان اولاد سے پیارے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور کرم بدلی رسولوں کی ہوتی رہی کرم بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی اور غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی حمد و ثنا کے بعد میری نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم محتشم سامعین و حاضرین کرام رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعہ مبارک آپ سب کو مبارک ہو اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کے اندر ہماری مغفرت اور ہماری بخشش فرمائے پہلا عشرہ رحمت الہی کا عشرہ دوسرا مغفرت کا عشرہ اور تیسرا جہنم سے آزادی کا یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے اس خالق کائنات نے پہلے رحمت برسا کے ہمارے گناہوں کو جلا دیا اور پھر مغفرت کا ہمیں پروانہ عطا فرمایا اور جب مغفرت ہو جاتی ہے تو پھر جہنم سے آزادی تو مل ہی جاتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پر اس مہینے میں اللہ 5 انعامات وہ فرماتا ہے جو پہلے کسی نبی کی امت کو نہیں ملے 5 انعامات پہلا انعام یہ ہے
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے ارشاد فرمایا، بڑے محبت کے ساتھ حضور کے چہرے پہ رونقیں تھیں، اور حضور فرما رہے ہیں کہ کسی نبی کی امت کو یہ احسان، یہ انعام اللہ نے نہیں دیا جو میری امت کو عطا کیے ہیں۔ پہلی چیز، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو روزے رکھنے کی وجہ سے اس کے معدہ کیونکہ خالی ہوتا ہے تو اس کے معدے سے ایک بدبو اٹھتی ہے اور اس کے منہ سے سمیل ہوتی ہے اور لوگوں کو محسوس ہوتی ہے کہ اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ فرمایا جب روزے دار اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو روزے دار کے منہ کی یہ سمیل، یہ بدبو خالق کائنات کی بارگاہ میں کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ یہ روزے دار کی شان کم ہے؟ روزے دار کے منہ کی سمیل خالق کائنات کی بارگاہ میں کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ نے میری امت پر یہ پہلا انعام فرمایا۔ دوسرا انعام، یستغفر لہم الحیتان حتی یفطروا، سمندر کے اندر رہنے والی مخلوق مچھلیاں تک روزے دار کے روزے کو جانتی بھی ہیں، ان کے لیے استغفار بھی کرتی ہیں۔ فرمایا وہ سمندر کی جو مچھلیاں ہیں وہ روزے دار کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ تو روزے دار کا مقام بہت بڑا ہے، روزے دار کی فضیلت بہت زیادہ ہے، روزے دار کا شان بہت زیادہ ہے کہ سمندر میں مچھلیوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے خدا کے لیے کھانا پینا اور خواہشات کو چھوڑا ہوا ہے، اس لیے وہ مچھلیاں بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ حتیٰ یفطروا، یہاں تک کہ وہ افطار کرتا ہے، افطاری تک مچھلیاں دعا کرتی رہتی ہیں۔ یہ دوسرا انعام حضور کی امت پر ہوا ہے۔ اور تیسرا انعام، اللہ تبارک و تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے کہ آراستہ و پیراستہ ہو جا کہ ان قریب میرا یہ بندہ دنیا کی مشقتوں سے جان چھڑا کے تیرے پاس آنے والا ہے۔ جنت کو سجا دیا جاتا ہے، جنت کو خوبصورت بنا دیا جاتا ہے کہ اے جنت سج جا، خوبصورت ہو جا۔ پہلے بھی جنت حسین ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ نہ کسی کان کے اوپر اس کی آواز آئی، نہ کسی دل کے اوپر اس کا خیال آیا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا جو جنت میں اللہ نے نظارہ بنایا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے جنات تجری من تحتها الانہار، جنت وہ جنت ہے کہ جس کے اندر نہریں جا رہی ہیں، جس کے اندر نہریں بہہ رہی ہیں، باغات ہیں اور ان کے نیچے نہریں ہیں۔ تجری من تحتها الانہار، علماء نے لکھا ہے کہ جنت اور ہماری نہروں میں فرق یہ ہے، ہماری نہریں زمین میں چلتی ہیں، جنت کی نہریں بغیر دیواروں کے ایسے زمین کے اوپر چلیں گی، زمین کے اوپر بہہ رہی ہوں گی، کوئی دیوار نہیں ہوگی۔ دودھ کی نہر، شہر کی نہر، شراب طہورہ کی نہر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہمارے لیے شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں اور شراب طہورہ کی نہریں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت میں یہ خوبصورت نظام بنایا ہے۔ لیکن اس جنت کو پھر بھی رب فرماتا ہے کہ اے جنت سج جا، میرا محبوب آنے والا ہے، میرا پیارا آنے والا ہے، سج جا۔ کتنے انعام ہو گئے؟ 3 انعام۔ اور چوتھا انعام، رمضان شریف کے اندر سرکش جنوں کو، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جو رمضان کے علاوہ اور مہینوں میں گناہوں کی طرف بلاتے ہیں، رمضان المبارک کے اندر ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، جو رمضان کے علاوہ گناہوں کی طرف بلاتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ اگر رمضان شریف کے اندر سرکش شیاطین نہیں ہوتے، سرکش گناہوں کی طرف بلانے والے، تو پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ روزہ رکھ کے بندہ فلم کیوں دیکھتا ہے؟ توجہ نہیں فرمائی۔ روزہ رکھ کے بندہ پھر غلط کاموں میں ملوث کیوں ہوتا ہے؟ روزہ رکھ کے جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ روزہ رکھ کے بندہ کسی کو دھوکہ کیوں دیتا ہے؟ روزہ رکھنے کے باوجود بندہ جھوٹ اور چغلی کیوں کرتا ہے؟ چوک چوراہے کے اوپر بیٹھ کے غیبتیں کیوں کرتا ہے؟ یہ کون کرواتا ہے؟ تو بھائی انسان کے 2 دشمن ہیں، ایک تو سرکش شیطان دشمن ہے جو اللہ کی راہ سے دھتکار دیا گیا،
ایک تو وہ ہمارا دشمن ہے اور دوسرا ہمارا اپنا نفس اپنا دشمن ہے. ہمارا نفس، ہماری خواہشات، یہ ہماری دشمن ہے. لہذا روزے کا اصل فائدہ تب حاصل ہوگا جب نفس کو کمزور کیا جائے. نفس کو کمزور کیا جائے. اگر ہم نفس کو کمزور نہیں کریں گے تو پھر کبھی بھی ہم اللہ کے قریب نہیں پہنچ سکتے. اللہ کی بارگاہ میں وہی پہنچتا ہے جو اپنے نفس کا قتل کرتا ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے اور خالق کائنات کی بارگاہ میں وہ قریب ہو جاتا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا یہ بتائیے کہ عبادت کے اندر مشقت آپ نے جو نفس کو دی ہے اس کا حال کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا عبادت کے اندر جو میں نے نفس کو مشقت دی ہے اس کا حال یہ ہے کہ اگر میں نے کوئی نیکی کا ارادہ کیا اور میرے نفس نے انکار کر دیا، میری جان نے، میرے نفس نے انکار کر دیا اور میری نافرمانی کی، تو پھر میں نے 1 سال تک اسے پانی نہیں دیا. 1 سال تک اسے پانی پینے نہیں دیا. یہ اس طرح میں نے نفس کو سیدھا کیا. اور بزرگوں کے آپ احوال پڑھو، اگر کھانے کی وجہ سے ان کی جماعت قضا ہو گئی تو انہوں نے ساری زندگی کھانا ہی چھوڑ دیا. ستو پانی میں گھول کے وہ پی لیتے تھے اور کھانا نہیں کھاتے تھے. اور ان سے پوچھا جاتا کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے، آپ ستو ہی پی لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ستو سے بھوک بھی مر جاتی ہے، ٹائم بھی تھوڑا لگتا ہے، 70 تسبیحاں میں اللہ کے ذکر کی اور زیادہ کر لیتا ہوں. یہ ان کا مجاہدہ تھا، یہ ان کا خوف الہی تھا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کا تقویٰ کیا تھا؟ آپ کا تقویٰ یہ تھا کہ ایک بکری کے بارے میں اعلان ہوا کہ کسی ہمسائے کے کھیت میں چلی گئی ہے بکری. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آجڑی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ ایک بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ وہ کتنا عرصہ تک رہتی ہے؟ اور اس نے بتایا کہ اتنے عرصے تک بکری زندہ رہ سکتی ہے. تو حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا عرصہ تک بکری کا گوشت اپنے منہ پہ نہیں رکھا. یہ ہے ان کا تقویٰ. حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ اتنے متقی اور پرہیزگار تھے کہ ایک بکری کا اعلان ہوا، آپ نے اس لیے نہیں کھائی وہ بکری کہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہی بکری ذبح ہو کے کسائی کے پھٹے پر پہنچی ہو اور وہاں سے گوشت مجھے ملے اور میں وہ کھا لوں. اس لیے آپ نے ساری زندگی، جتنی زندگی بکری کی ہوتی ہے اس زندگی تک آپ نے بکرے کا گوشت نہیں کھایا. یہ ہیں اللہ والے جنہوں نے خواہشات نفسانیہ کو مروڑ کے رکھ دیا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے شیخ ابو العباس نے پوچھا کہ قبلہ بتائیے آپ کو یہ غوثیت کا مقام یا قطبیت کا یہ اتنا بڑا عروج آپ کو کیسے ملا؟ آپ نے فرمایا اگر پوچھا ہے تو بتا ہی دیتا ہوں. میں روزانہ اپنے محل کے اوپر، اپنے گھر کی بالائی منزل کے اوپر روزانہ رات کو چڑھتا اور ساری رات میں پورا قرآن پاک پڑھ کے فجر کی نماز کے لیے میں مسجد میں چلا جاتا. ساری رات میں عبادت کرتا. 15 سال مسلسل میں نے اپنے گھر کی چھت کے اوپر پورا قرآن پاک نماز میں ختم کیا ہے. پورا قرآن پاک نماز میں ختم کیا. ایک رات جب میں سیڑھیوں پر چڑھ رہا تھا تو شیطان میرے قریب آیا، میرا نفس مجھے کہنے لگا، یعنی دونوں دشمنوں نے حملہ کیا اور نفس نے کہا اے عبد القادر کیا تیرے اوپر میرا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا میرا کوئی حق نہیں ہے کہ تو رات کو جاگتا ہے، ساری رات مجھے جگا کے رکھتا ہے؟ کچھ لمحے کے لیے تو آرام کر لے یا آدھی رات ہی آرام کر لے. تو کیوں عبادت کے لیے جا رہا ہے؟ میرا حق نہیں ہے؟ یہ جو ہمارا نفس ہم سے تقاضا کرتا ہے نا کہ فلاں کر لے، فلاں کر لے، فلاں کر لے، اس نفس کو حضرت عبد القادر کی یہ بات سمجھاؤ کہ حضرت عبد القادر فرماتے ہیں
جب نفس نے میرے اوپر حملہ کیا میں نے اسی جگہ کھڑے ہو کر اس کو سبق سکھایا، جس پاؤں پر میں نے زور دیا تھا اور سیڑھی چڑھ رہا تھا اسی پاؤں پہ اوپر کھڑے ہو کے میں نے پورا قرآن پاک ختم کر دیا۔ اور میں تیرا حق یہ ہے، تیرا حق یہ ہے، تو کہتا ہے مجھے آرام دے، تو کہتا ہے کچھ لحظہ سو جا، تو اس لیے میں نے اس کو سبق یہ سکھایا، میں نے کہا رب کی مانتا ہوں تیری نہیں مانتا، تو میری اتباع کے لیے بنا ہے، تو میرے تابع ہے، رب نے مجھے یہ گھوڑا دیا ہے اس پہ سواری کرنے کے لیے، میں جو کروں مرضی، میں اس کو چاہے برق الیماد لے جاؤں چاہے دنیا کے کسی کونے پہ لے جاؤں، تو میرے تابع ہے، میں تیرے تابع نہیں ہوں۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں جو بندہ نفس کے تابع ہوتا ہے نفس اس کو زمین پہ دے مارتا ہے، لیکن جو اپنے نفس کو تابع کر لیتا ہے پھر وہ بندہ ولی بن جاتا ہے۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں یہی وہ مقام تھا، اسی جگہ کے اوپر رب کائنات نے مجھ پہ سارے اسرار کھول دیے اور میرے اوپر 14 طبق روشن ہو گئے، اور اسی وقت رب کائنات نے فرمایا اے عبد القادر تو نے نفس کے ساتھ مجاہدہ کر کے بتا دیا ہے کہ تو مجھ سے پیار کرتا ہے، جا میں نے تجھے غوثیت کا مقام بھی عطا فرمایا اور قطبیت کا مقام بھی عطا فرمایا۔ یہ ہیں اللہ والے۔ اور ایک میں حضور علیہ السلام کے غلام، آج تو جس کو دیکھو اپنے عہدے اور پروٹوکول کے اندر غرق ہو چکا ہے، اس کو نفس نے اتنا موٹا تازہ کر دیا ہے اور اتنا اسلام سے دور کر دیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز میری ہے۔ حضرت سعید بن عامر الجمحی، یہ حضرت فاروق اعظم کے دور کے گورنر تھے، حمص کے گورنر تھے، اور حضرت فاروق اعظم کا کام یہ تھا کہ آپ ہر جمعہ اور ہر مہینہ میں مخصوص دن تھے، آپ جایا کرتے تھے اور مسجدوں میں جا کر لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کیا تمہارے گورنر کی کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ تمہارا گورنر تمہارے ساتھ انصاف تو کر رہا ہے نا؟ تمہارا گورنر تمہارے ساتھ حسن سلوک تو کر رہا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص میں جا کر مسجد میں اعلان کیا، فرمایا حمص والو سعید بن عامر تمہارے ساتھ انصاف تو کرتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضور بہت اچھا ہے لیکن 4 شکایتیں ہیں، 4 شکایات ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہاری شکایات کا ازالہ کرتا ہوں۔ آپ نے حضرت سعید بن عامر الجمحی کو بلا لیا اور آپ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا لوگوں کی کچھ شکایتیں ہیں، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ اس کا جواب دیں۔ حضور میں حاضر ہوں، بتائیے کون سی شکایت ہے؟ فرمایا پہلی شکایت یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد لوگوں سے نہیں ملتے بلکہ آپ اشراق کے وقت آ کے لوگوں کو ملتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کے آپ گھر چلے جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت سعید بن عامر الجمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے امیر المومنین یہ سوال آپ کر رہے ہیں اس لیے بتا رہا ہوں۔ اے امیر المومنین 30 سال ہو گئے میری بیوی میرے ساتھ ہے اور اب 30 سال گزرنے کے بعد وہ معذور ہو چکی ہے، میں فجر کی نماز کے بعد گھر اس لیے جاتا ہوں کہ جا کے اس کا ناشتہ بناتا ہوں، جا کے اس کے لیے میں ناشتہ تیار کرتا ہوں اور پھر میں اس کے کپڑے تبدیل کرتا ہوں اور پھر میں اس کا پخانہ دھوتا ہوں۔ جب میں اپنی بیوی کے سارے حقوق پورے کر لیتا ہوں کیونکہ اس کا میرے اوپر حق ہے، وہ میری خادمہ رہی ہے، تو آج میں تندرست ہوں وہ معذور ہے، اس لیے میں گھر جا کے اپنی بیوی کا حق ادا کرتا ہوں اور پھر لوگوں کو آ کے ملتا ہوں۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی نا، پہلے سوال کا جواب ہی سن کے لوگوں کے ہوش اڑ گئے اور رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ کیا کہ وقت کا گورنر ہے۔ آپ نے دوسرا سوال کیا، دوسری شکایت، فرمایا دوسری شکایت یہ ہے کہ تم لوگوں کو ہفتے میں 1 دن نہیں ملتے، ان کی کوئی شکایت ہو کوئی مسئلہ ہو 1 دن ہفتے کے اندر آپ لوگوں سے ملاقات نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے
پھر فرمایا اے امیر المومنین آپ ہیں سوال کرنے والے، وگرنہ میں اس سوال کا جواب بھی نہ دیتا۔ یہ بھی میرا ایک راز ہے، میں گورنر ضرور ہوں لیکن غریبوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے والا نہیں ہوں، میں کرپشن کرنے والا نہیں ہوں، میں آٹے کی بوریاں اپنے گھر میں رکھنے والا نہیں ہوں، میں کپڑے کے مارکیٹوں سے میں ان سے ٹیکس وصول کرنے والا نہیں ہوں، میں امیر ضرور ہوں، میں گورنر ضرور ہوں، میں حاکم ضرور ہوں، لیکن میں غریب اتنا ہوں کہ آپ جو میرے جسم پہ لباس دے رہے ہیں میرا ایک ہی لباس ہے، اور ہفتے کے بعد میں گھر جاتا ہوں، اپنا لباس خود دھوتا ہوں اور اپنی بیوی کے کپڑے پہن لیتا ہوں جب تک وہ سوکھ نہیں جاتا۔ اور یہی چیز مجھے لوگوں کے سامنے آنے سے منع کرتی ہے، اس وجہ سے میری یہ معذرت قبول فرمائیں کہ میں لوگوں کے سامنے اس لیے نہیں آتا کہ ہفتے کے دن میں ایک دن میں اپنا لباس دھو کے وہی لباس دوبارہ پہنتا ہوں۔ یہ ہیں نبی کریم علیہ السلام کے غلام، فرمایا وہی لباس میں پہنتا ہوں، ایک ہی لباس ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم کا اپنا ہی طرز زندگی یہ تھا کہ جب ایک جگہ سے مال آیا تو وہ مال اتنا تھا کہ لباس میں سے قمیض بن سکتی تھی یا تہبند بن سکتا تھا، آپ نے سب کو وہی تقسیم کیا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ نے اپنے بیٹے کو بھی دیا اور اپنے لیے بھی ایک ہی چادر رکھی۔ جب جمعہ کا دن آیا تو آپ نے قمیص بھی پہنی ہوئی تھی اور تہبند بھی پہنا ہوا تھا۔ آج تو لوگ کہتے ہیں علماء سے تو احتساب لینا ہے، جنہوں نے قوم کو لوٹا ہے ان کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر سعد حسین رضوی ایک گاڑی پہ سوار ہو جائے تو اس کو ہر کوئی پوچھتا ہے کہ یہ گاڑی کہاں سے لی ہے، لیکن جنہوں نے 75 سال سے ملک کو لوٹا ہے، ہوائی جہازوں پہ سفر کرتے ہیں، ان سے تو کسی نے نہیں پوچھا۔ یہ قوم کا المیہ ہے، وڈیروں سے، حکمرانوں سے، سیاستدانوں سے کوئی نہیں پوچھتا۔ اگر کوئی امام مسجد اچھا لباس پہن لے تو کہتے ہیں امام صاحب آج تو آپ کی دوسری بات ہوتی نہیں ہے، آج تو آپ نے جناب کاٹن پہنا ہوئے ہے، آج تو آپ کی جوتی جناب سبحان اللہ اتنی خوبصورت ہے، آج ہی آپ نے نیا موٹر سائیکل لیا ہوا ہے۔ پھر آپس میں بیٹھتے ہیں، خیر ہے دیکھا ہے آپ نے امام صاحب جو ہے موٹر سائیکل نہیں لے کر پھر رہے ہیں۔ جب دینداروں کی بات آتی ہے تو لوگ آپس میں کہتے ہیں یہ کہاں سے لیا؟ جب یہ سارا ملک کھا گئے اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو آٹے کی لینوں میں لگا دیا، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو گھروں سے باہر نکال کے عزت کو نیلام کر دیا اور قوم کو بھکاری بنا دیا، ان سے کبھی نہیں پوچھنا کہ انہوں نے یہ پیسہ کہاں سے لیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے، ایک بندے نے دیکھا کہ قمیض بھی پہنی ہوئی ہے اور شلوار بھی پہنی ہوئی ہے، تہبند بھی ہے اور قمیض بھی ہے، تو فوراً کھڑا ہو گیا، امیر المومنین ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا سوال کرو۔ جب اس نے سوال کیا اور کہا اے امیر المومنین بتائیے آپ نے جو ہمیں کپڑا دیا اس کی یا قمیص بنتی تھی یا تہبند بنتا تھا، آپ بتائیں، آپ نے قمیص بھی پہنی ہوئی ہے اور تہبند بھی پہنا ہوا ہے، بتائیں یہ کہاں سے لیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم خاموش ہو گئے اور فرمایا کہ میرا بیٹا اس کا جواب دے گا، میرا بیٹا اس کا جواب دے گا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو کھڑا کیا اور بیٹے نے کھڑے ہو کے بتایا، اعتراض کرنے والے سن، امیر المومنین کی بھی ایک چادر تھی، میری بھی ایک چادر تھی، میں نے اپنی چادر اپنے ابا کو دی ہے، امیر المومنین نے میری چادر پہن کے میری چادر کو تہبند بنایا اور اپنی قمیص کا کرتا بنایا ہوا ہے۔ یہ تھے حکمران۔ تو فرمایا کہ اے امیر المومنین ہفتے میں ایک دن آپ کے سامنے اس لیے آتا ہوں کہ صرف ایک ہی میرے پاس جوڑا ہے پہننے کے لیے اور کچھ نہیں ہے، اس لیے ہفتے میں ایک دن لوگوں کے سامنے نہیں آتا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا تیسری شکایت تیری یہ ہے کہ تم لوگوں کو دن کے وقت تو ملتا ہے لیکن رات کے وقت نہیں ملتا۔ تو حضرت سعید بن عامر الجمحی آپ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو شروع ہو گئے، رونے لگ گئے اور اتنے رو رہے ہیں کہ آنسوؤں سے داڑھی بھیگ گئی۔ فرمایا اے امیر المومنین 40 سال کا تھا
جب میں نے اسلام قبول کیا اور محمد عربی کا دامن مجھے مل گیا۔ 40 سال کے بعد مجھے دامن اسلام سے وابستہ ہونے کا شرف ہوا، لیکن جب دن کے وقت تو میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، جب رات کے وقت میں گھر جاتا ہوں تو مجھے اپنا رب یاد آتا ہے اور خالق کائنات، مالک کائنات کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ دن میں مخلوق کو دیتا ہوں اور رات میں خدا کے لیے وقف کر دیتا ہوں کہ پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، پتہ نہیں کس وقت پروانہ آ جائے، بلاوا آ جائے رب کی بارگاہ سے۔ تو اس لیے دن کے وقت لوگوں کو ملتا ہوں، رات کے وقت رب کو ملتا ہوں۔ صاحبان محترم، ہم نے بھی کبھی غور کیا رب کو ملنے کا؟ ہم نے بھی کبھی خیال کیا کہ رب سے بھی ملنا ہے، رب سے بھی ملاقات کرنی ہے؟ ارے ہم تو لوگوں کو راضی کر رہے ہیں، یہ وقت کا گورنر ہونے کے باوجود راتوں کو اٹھ کے ساری رات رب کی بارگاہ میں ملاقات کرتا ہے، رب کو منا رہا ہے۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم نے، آپ بھی روئے، عامر بن سعید جمحی بھی روئے اور فرمایا چوتھی شکایت تیری یہ ہے، توجہ ہے نا؟ چوتھی شکایت تیری یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو رونے لگ جاتا ہے، تو روتا کیوں ہے؟ تو سعید بن عامر جمحی کہتے ہیں اے امیر المومنین، میں روتا اس لیے ہوں کہ مجھے اپنے گناہ یاد آ جاتے ہیں۔ جب مجھے اپنے زمانہ کفر کے اندر، زمانہ جاہلیت کے اندر کیے جانے والے مجھے گناہ یاد آتے ہیں تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں۔ یہ 4 شکایتیں آپ کو میں نے جواب دے دیا، اگر اب میری کوئی سزا بنتی ہے تو میں اپنی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ اٹھ گئے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ مجھے چند حکمران اور چند گورنر ایسے اور عطا فرما جو لوگوں کی خبر گیری بھی کرتے ہیں اور تیرا ڈر بھی اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں۔ اگر خوف خدا والے حکمران ہوتے تو آج مائیں بہنیں بیٹیاں آج آٹے کے لیے لائنوں میں لگی ہوئی نہ ہوتی، آٹے کے لیے نوجوان لڑ نہ رہے ہوتے، آٹے کی تھیلی کے لیے آج مسلمان ایک ٹرالے کے پیچھے اور ایک ٹرک کے پیچھے بھاگتا نہ رہا ہوتا، بلکہ اسلام کا تقاضا تو یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم کو 3 میل کے فاصلے سے بوری کاندھے پہ لدواتا ہے اور آٹا بھی لدواتا ہے، گھی بھی لدواتا ہے، اور 3 میل کے فاصلے پر اگر کوئی بیوہ اپنے بچوں کو چپ کرا رہی ہے تو اس کو جا کے پہنچاتا بھی ہے، پھر آگ بھی روشن کرواتا ہے اور پھر آٹا بھی گوندتا ہے اور پھر روٹیاں پکوا کر، کھانا کھلا کر، ان کو گھوڑا بن کے ان کے بچوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے چل کے ان کو ہنساتا بھی ہے اور مسکراتا بھی ہے۔ اسلام کا جو یہ معیار ہے، سادگی کا درس دینے والے۔ اور جناب یہ آج کے حکمران خدا کے لیے، آج دین کے لیے، دین کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، آج اسلام کو اپنا دل بھی دو اور اپنا وقت بھی دو، انشاءاللہ نظام اسلام آنے والا ہے اور پوری دنیا کے اندر ایک وقت آنا ہے کہ پرچم میرے مصطفیٰ کا ہی اونچا ہوگا، حضور کا پرچم اونچا ہونا ہے۔ تو آج اگر آپ نے ساتھ نہ دیا تو کل حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ہم ہار جائیں گے اگر آج دین مصطفیٰ کو ہم نے پشت کر لی اور دنیا داری کو راضی کیا۔ مزہ تو یہ ہے کہ ہم جب دنیا سے جائیں، جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا، ایسے زندگی گزارو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 انعامات، 4 انعامات فرمائے جنت کو آراستہ کر دیا جاتا ہے، چوتھا انعام جنت کو آراستہ کر دیا جاتا ہے اور سر کا شیاطین کو جڑ کر دیا جاتا ہے، اور 5واں انعام حضور نے فرمایا رمضان میں میری امت کی بخشش کر دی جاتی ہے، میری امت کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ لیلۃ القدر میں؟ فرمایا نہیں، جب مزدور مزدوری مکمل کر لیتا ہے، کام مکمل ہو جاتا ہے تو اجرت اس کو تب ملتی ہے۔ فرمایا یہ عید کی رات کو اللہ پاک مغفرت کا پروانہ عطا فرماتا ہے، لیکن جو عید کی رات تھیٹر میں ہو، جو عید کی رات سینمے گھر میں ہو، جو عید کی رات بازار میں گزار دے، اس نے تو اپنے سارے مہینے کی کمائی ضائع نہیں کر دی۔ اللہ تعالی ہمیں
معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور یہ رمضان کا مہینہ ہماری بخشش کا سبب بن جائے۔ فطرانہ یہ نہیں ہے کہ عید والے دن آپ ڈھونڈتے پھریں کہ یتیم کون ہے، مسکین کون ہے اور محتاج کون ہے، میں اس کو فطرانہ دوں۔ نہیں، بلکہ فطرانے کا حق یہ ہے کہ تم نے ان لوگوں کو فطرانہ جن کو دینا ہے ان کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ہے۔ یہ غلط ٹرینڈ ہے کہ آخری راتوں میں فطرانہ دیا جاتا ہے۔ فطرانہ پہلے ادا کریں، اور اس سال 250 روپے 250 روپے فطرانہ فی کس ہے، اس لیے یہ ادا کریں۔ اور غریب جن کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یتیم بچوں کو، خاص طور پر یہ جو بیوہ ہوتی ہیں ان کے پاس تو سونا کچھ موجود ہوتا ہے یا کچھ نقدی موجود ہوتی ہے، وہ اکثر خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس اگر سونا ہے تو وہ ان کو فطرانہ نہیں دیا جا سکتا، لیکن اس کے اگر یتیم بچے ہیں اور ان کے نام پر کوئی ایسی جائیداد جو ان کی ضروریات سے علاوہ ہے وہ اگر نہیں ہے تو ان یتیم بچوں کو فطرانہ دیا جائے، نہ کہ ان کی والدہ اگر تسلی کر لی جائے کیا اس کے پاس نصاب یعنی عید والے دن 60,000 روپے کی مالیت جس کے پاس ہے اس کے اوپر فطرانہ نہیں لگتا، یعنی اپنی ضروریات سے زائد، یعنی ضروریات تو اس میں آ جاتی ہے، ضروریات سے علاوہ اگر کسی کے پاس 60,000 روپے موجود ہیں تو یہ چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنا لیں۔ اگر سونا گھر میں پڑا ہو تو یہ تو معمولی سی بات ہے، تھوڑا سا بھی سونا ہو تو یہ نصاب کو پورا ہو جاتا ہے، تو لہٰذا یتیم بچوں کو دیں اور مسکینوں کو دیں، جو محتاج ہے جس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے اس کو فطرانہ ادا کریں اور یہ جلد دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی نمازوں کو، تراویح کو، روزوں کو اور اللہ تعالی عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔